بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیری کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی و امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور پتہ ہے، جب آپ صبر کر لیتے ہیں نا، تو وہ آپ کی منزل آپ کی پسندیدہ بنا دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یوں تو تم مطمئن ہو جاؤ گے یہ جان کر کہ جب تمہارے پاس سب تھے تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی پاس نہ تھا تب بھی وہ تمہارے پاس رہا۔ آغاز سے اختتام تک بس وہی تمہارے ساتھ رہا، اور پھر تم سمجھو گے کہ صرف اس کا ہونا کتنا بہتر تھا۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحت نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحت تمہاری سوچ کے برعکس ہے۔ اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلے تمہارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گنوا دو، اور چاہو تو مجھ کو منا کر وہ بھی پا لو جو کوئی پا نہیں سکا۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے، اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ انسان جب محبت میں ٹوٹ جانے کے بعد رب کی تلاش میں نکلتا ہے تو رب پہلے سے ہی اس کے انتظار میں ہوتا ہے، اور جب اس کا رشتہ رب سے جڑتا ہے تو وہ سارے زمانے کی محبتوں سے عاری ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اس کا رب اس شخص کو جس نے اس کا دل توڑا ہوتا اسے لا کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس وقت آپ کو اس شخص کی، اس کی محبت کی، اس کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اسے بہت پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے رب سے اور آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے، پھر رب کن فرماتا ہے اور آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مایوسی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ کچھ نہیں ہونا، میرا وقت یہی رہے گا، میری سوچیں نہیں بدلے گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گا۔ یہی وہ صبر کی ڈور ہے جو اپنے رب عزوجل پہ یقین کرنا سکھاتی ہے، اور صبر سے کام لے اور یقین رکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچے سب وقتی ہے، سب ختم ہو جائے گا ایک دن۔ یہ یقین رکھے کہ آگے ایک نیا سفر آپ کا منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہے آپ کی، اور وہ جو رب العزت ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر مانگتا ہے وہ بس ہم سے۔
وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وہ پاک ذات تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیز سے نوازتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ اس کا بہتر تو بہتر، بہترین ہماری سوچ میں بھی کبھی نہیں سما سکتا۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی رب کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ جب بھی مقدر سے شکوہ ہونے لگے، یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو مایوس کریں گے، اندھیروں میں بہت سہولیت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کرے اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑے، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھے۔ وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہے اور آتی جاتی رہے گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو، دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری وصیت: خدا کا خوف لازم کر، خدا کے سوا کسی سے نہ ڈر اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھ۔ اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونپ اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر۔ جو مانگنا ہو اسی سے مانگ، اس کے سوا کسی کی مدد پر تکیہ نہ کر۔ اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے۔ توحید کو مضبوط پکڑ، توحید کو لازم پکڑ۔ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کیونکہ بادشاہوں کو بھی اللہ پاک دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ پاک گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام لوگ آپ کے احترام کے مستحق نہیں ہوتے، کچھ نظر انداز ہونے کے حقدار ہیں۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ کیا کرو، کیونکہ جب آپ اپنی قبروں کے اندھیرے میں رہو گے تو یہ انگلیاں روشنی کا کام کریں گی۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو
خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے جس گھروں میں بیٹیاں ہنستی ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو سلام کیا کرو۔ خوشی ایسی واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیر و بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاص سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔